السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کیا، طویل خطاب کیا، بلکہ طویل خطاب کرنے کے لیے اس تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ عمران خان کو طویل خطابات کرنے کے لیے ان کا جو شوق ہے وہ شوق پورا کرنے کے لیے خرم دستگیر نے کافی سارا مواد فراہم کر دیا ہے۔ 2-3 جملے خرم دستگیر کے عمران خان صاحب کے 2-3 مہینے نکل جائیں گے، ایک نیا بیانیہ عمران خان صاحب بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج جو انہوں نے خطاب کیا تھا اس میں کئی تضادات تھے اور اہم انکشافات بھی انہوں نے کیے، اور پھر پاؤں پکڑے، ترلے منتیں کہ جی مجھے اکیلا مت چھوڑو، میں آپ سے ہوں، آپ مجھے لے کر آئے تھے، آپ کے بغیر میں چل نہیں سکتا، لہٰذا مجھے دوبارہ حکومت دلواؤ۔ یہ بات عمران خان صاحب نے پاکستان کے فوج کے ادارے کو عمران خان صاحب نے کہی، جن کو اب نیوٹرلز کہتے ہیں۔ انہوں نے آخری تقریر کے آخر میں جا کر فوج کے لیے ایک پیغام دیا، اور وہ پیغام، اور اس سے آغاز میں ایک پیغام دیا۔ وہ پیغام یہ تھا کہ جی کوئی بھی ہو، میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، کنڈیشن صاحب کی ہیں، مجھے صرف وزیر اعظم بنا دیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اور عمران خان صاحب کو کیونکہ یہ سارا کچھ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ ان کو ڈر ہے کہ وہ جو چھاپے پڑ رہے ہیں عثمان بزدار کے گھر پر، آغاز اب ہو گیا ہوا ہے، چھاپے جو عثمان بزدار کے گھر پڑ رہے ہیں، چھاپے پڑ رہے ہیں توسا شریف میں، چونسا جس کو عمران خان صاحب کہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ توسا وایا آئے گا، میاں والی تو نہیں جائے گا، توسا وایا سیدھا بنی گالا۔ تو عمران خان صاحب کے فرنٹ مین بیسیکلی عثمان بزدار نے سارا کام کیا فراح گوگی کے ذریعے۔ فراح گوگی کون؟ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کی دوست، جن کا عمران خان صاحب دفاع کرنے آ جاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب ویسے بھی 3 دن مزید آزاد ہیں، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب آزاد رہ سکتے ہیں یا پھر رانا ثناءاللہ صاحب کی ہتھکڑی ہوگی، اور پھر وہ کیمپ جیل لاہور کا وہ کھلی ہوگی، وہ سیل ہوگا جس میں عمران خان صاحب نے خاص طور پر حکم دے کر رانا ثناءاللہ کو قید کروایا تھا۔ رانا ثناءاللہ صاحب کو جو منشیات کا مقدمہ تھا، ہیروئن کی ان سے برآمد کر دی گئی تھی، اور برآمد کرنے کے بعد کہا گیا تھا کہ جان اللہ کو دینی ہے، اور ویڈیو ہے اور ویڈیو پیش کر دی جائے گی۔ پھر ویڈیو کا پوچھا گیا تو پھر جان تو اللہ کو دینی ہے لیکن ویڈیو نہیں ہے۔ مطلب وہ جو شہریار آفریدی صاحب کی قومی اسمبلی میں قسم کھا کر، قرآن پر قسم کھا کر جو انہوں نے کہا تھا کہ جی ویڈیوز ہیں رانا ثناءاللہ صاحب کے پاس، ہیروئن ان سے برآمد ہوئی تھی، تو اس چکر میں ان کو رکھا گیا تھا ایک انڈے نما سیل میں، اور جہاں وہ نہ سو سکتے تھے، نہ کھڑے ہو سکتے تھے، نہ مطلب ایک انتہائی برا حشر کیا گیا تھا۔ تو رانا صاحب کا تو شوق ہے کہ میں عمران خان صاحب کو وہاں پر بند کروں گا۔ اب شوق پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا، آج ذرا عدالتیں زیادہ آزاد ہیں، ادارے اس طرح متحرک بھی نہیں ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ شوق پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا رانا ثناءاللہ صاحب کا۔ لیکن آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ عثمان بزدار کے گھر پہ چھاپوں کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ بنی گالا تک جا سکتا ہے۔ 3 دن کی عمران خان صاحب کی اور ضمانت ہے، وہ جو راہداری ضمانت پشاور سے لی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ جو 25 مئی کے ہنگامہ خیز دن تھا، اس کے مقدمات عمران خان صاحب پر 8-10، وہ مقدمات میں اگر پکی ضمانت، اگر متعلقہ عدالتوں نے ضمانت دے دی تو ٹھیک، ورنہ پھر عمران خان صاحب ہوں گے اور رانا ثناءاللہ صاحب کا وہ انڈے والا سیل ہوگا۔ لیکن اب عمران خان صاحب کے کئی شوق ہیں، اس پر یہ خطاب میں جتنے نکات ہیں ان پر میں آتا ہوں۔ بڑی دلچسپ خطاب عمران خان صاحب نے آج کیا ہے، وہی خرم دستگیر صاحب نے ان کو بولنے کے لیے موقع دے دیا۔ وہ 2-3 مہینے اگر کوئی نئی چیز نہیں آئے گی تو اسی پر بولتے رہیں گے، تو اس پر میں آتا ہوں۔ لیکن عمران خان صاحب کا شوق ہے کہ فوج کسی طرح دوبارہ گود اٹھا لے، پرویز الہی صاحب کی طرح دوبارہ میری نیپیاں بدلی جائیں۔ تو حاضر سروس تو نہیں مل رہے، حاضر سروس یعنی کوئی اس طرح عمران خان صاحب کو وہاں سے سپورٹ نہیں مل رہی، لہٰذا یہ والا شوق عمران خان صاحب پورا کر رہے ہیں پاکستان کی فوج سے ریٹائرڈ جو ہو چکے افسران ان کے ساتھ۔ کل انہوں نے ملاقات کی بنی گالا میں ریٹائرڈ افسران کے ساتھ، اور جب وہ ملاقات کرنے جا رہے تھے تو بنی گالا کے باہر کچھ خاص لوگ جو ہمیشہ اس طرح کے موقعوں پر پہنچ جایا کرتے، بلکہ متی اللہ جان صاحب جیسے ظالم آدمی پھر ان کے پاس بھی پہنچ جاتے تو وہ ان سے پوچھتے ہیں، وہ کبھی صحافی بن جاتے، کبھی کچھ بن جاتے۔ تو بہرحال وہ خاص لوگ بھی مظاہرہ کرنے ان ریٹائرڈ فوجیوں کے خلاف وہ پہنچ گئے ہوئے تھے بنی گالا کے باہر۔ تو عمران خان صاحب کی پہلے یہ کوشش تھی کہ کسی طرح ان کو پاکستان کے فوج کے ادارے سے
دوبارہ وہ مکتی مل جائے نا، مطلب وہ عمران خان صاحب جس نہج پر پاکستان کو پہنچا گئے تھے، اور پھر جو بوجھ جو ملبہ ان کا پاکستان کی فوج پر پڑ رہا تھا، تو انہوں نے پھر فیصلہ کر لیا تھا کہ یار یہ تجربہ ناکام ہو رہا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ اے پولیٹیکل ہو جاؤ، نیوٹرل ہو جاؤ. اور عمران خان صاحب نے کہا تھا نیوٹرل تو ہوتا ہے جانور. تو آج انہی نیوٹرلز کو دوبارہ کہا ہے کہ جی میرا ساتھ دو. تو اور انہوں نے سوال بھی کیا ان سے کہ جب آپ کے گھر پر ڈاکہ پڑ رہا ہو، میں نیوٹرل سے سوال کر رہا ہوں کہ جب آپ کے گھر پر ڈاکہ پڑ رہا ہو تو کیا آپ نیوٹرل رہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ اس وقت تو نیوٹرل نہیں تھے. اس وقت جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا تھا کہ جو تحریک عدم اعتماد کا پروسیجر ہے وہ روکا نہیں جا سکتا، اس پر عمل درآمد ہوگا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی وہ کالعدم قرار دے دی تھی. تو رولنگ کالعدم قرار دیے جانے کے بعد تمام اداروں کو ایک تھا کہ جی وہ آپ اب اس پر عمل درآمد کروائیں. ایک سائلنٹ میسج جاتا ہے، عدالت کا فیصلہ تھا. تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ روک کر بیٹھے ہوئے تھے. اپنا 9 اپریل کو جو اجلاس عدالت کے حکم پر ہونے جا رہا تھا، 7 اپریل کو عدالت نے فیصلہ دیا تھا، 9 اپریل کو عدالت نے وقت بتا دیا تھا کہ 10 بجے تک پروسیجر شروع ہو جانا چاہیے. تحریک عدم اعتماد کا کامیاب ہوتی ہے ناکام ہوتی ہے ایک الگ معاملہ. تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ اجلاس تحریک عدم اعتماد نہیں پیش ہونے دے رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد اجلاس ملتوی کر دیتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد، تاکہ رات 12 بجا دیے جائیں. اس کے بعد پھر ایک کام یہ ہوا تھا کہ ادارے پھر نیوٹرل نہیں ہوئے تھے، پھر ادارے آئین کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. تو نیوٹرل کا جو عمران خان صاحب تانا دے رہے ہیں کہ جی آپ کے گھر پر ڈاکہ پڑ رہا ہو تو پھر کیا چوکی دار نیوٹرل رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. نہیں رہا تھا چوکی دار 9 اپریل کو نیوٹرل، 9 اپریل اور 10 اپریل کی رات کو، کیونکہ آئین پر ڈاکہ پڑ رہا تھا. ایک ڈاکہ پڑ چکا ہوا تھا 3 اپریل کو، اور دوسرا ڈاکہ ڈل رہا تھا آئین پر 9 اپریل کو. عمران خان صاحب میجورٹی کھو چکے ہوئے تھے. میجورٹی ختم ہونے کے بعد انہوں نے قومی اسمبلی تحلیل کر لی تھی، اور انہوں نے اپنا آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن بھی نکال لیا تھا ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا کہ جی وہ اب آرمی چیف نہیں رہے. لیکن وہ ایک الگ معاملہ. جب آپ وزیر اعظم نہیں رہے تھے تو آپ پاکستان پر کس طرح حکومت کر سکتے تھے؟ جب آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ چکی تھی، جب تحریک عدم اعتماد میں 172 سے زیادہ ووٹ ثابت ہو چکے ہوئے تھے، تو اس کے بعد تو آپ نہیں رہ سکتے تھے. لیکن ڈاکہ تو وہ تھا جو آپ ڈال رہے تھے. تو اس ڈاکے کے خلاف جو پاکستان پر پڑا تھا یا پڑنے جا رہا تھا، آئین کے اوپر، پاکستان کی جمہوریت کے اوپر، پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر، اس ڈاکے پر تو بالکل ادارے نیوٹرل نہیں رہے تھے، چوکیدار نیوٹرل نہیں رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا قیدیوں کی گاڑیاں آ گئی تھیں شاہراہ دستور پر، پھر کچھ فوجی جتھے بھی شاہراہ دستور پر انہوں نے بھی کچھ پریڈ شریڈ کی تھی. اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب نہیں مان رہے تھے، اور پھر پونے 12 بجے اسپیکر نے آ کر ریزائن کیا، اور پھر اس کے بعد جا کر پاکستان کے آئین پر عمل کرنے کی راہ کھلی. تو وہ ڈاکہ تو عمران خان صاحب واقعی چوکیدار کو ڈاکہ پڑتے ہوئے بالکل بھی نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، اور نیوٹرل نہیں رہا چوکیدار. آپ جو بات کر رہے ہو وہ یہ کہ جی ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دی جائے مجھے دوبارہ، تو وہ تو نہیں ہو سکتا. وہ ظاہر ہے وہ اب مطلب ادارہ کہہ رہا ہے جی ہم نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ، اب وہ پہلے والی آپ کو سہولتیں فراہم نہیں کر سکتے. ایک تو مدعا عمران خان صاحب کا یہ معاملہ تھا نا. دوسرا عمران خان صاحب نے جو خرم دستگیر صاحب نے بات کی تھی کہ جی ہمیں شک تھا یا لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب، کیونکہ ایک چیز نا واضح ہو گئی تھی، بریفنگز ہو چکی ہوئی تھی، میڈیا کو بتا دیا گیا تھا اس وقت جو پاکستان کے ٹاپ اینکرز کے ساتھ، ٹاپ صحافیوں کے ساتھ ملاقاتوں میں، کہ ہمارا منصوبہ کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ 10 سال کے لیے عمران خان آئے، عمران خان صاحب 18ویں ترمیم بھی ختم ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور پاکستان پھر صدارتی بحث کا ذکر بھی چل پڑا ہوا تھا. تو خرم دستگیر صاحب نے تو جو باتیں کی تھی تو اس طرف تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ نومبر 2022 میں اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں، اور پھر الیکشن اپنی مرضی کا کرا کے مزید 8-10-15 سال اپنے لیے کوئی راہ نکال لیں، اور پھر پاکستان کے اس نظام کو ختم کریں، اور پاکستان کی جو آج کی سیاسی قیادتیں ہیں ان سب کو نائل کر کے سیاست سے باہر کیا جائے. یہ منصوبہ تھا، بالکل تھا. اس منصوبے کو روکنے کے لیے تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی. اب عمران خان صاحب باقی چیزیں، وہ جو قوم کو ایک ہوتا ہے نا ان کا بڑا پروپیگنڈا، ہٹلر کے گوئبل کی طرح پروپیگنڈا کرنے کے ماسٹر ہیں،
اس جملے کو لے کر وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ چلیں اس جملے کو پروپیگنڈا میں عمران خان صاحب کو ہم یاد کرا دیتے ہیں کہ جناب خود کیا کرتے رہے تھے۔ خان صاحب نے کہا کہ جی میرا تو، کیونکہ وہ فیض حمید صاحب کی طرف اشارہ تھا، ان کا کیا نام ہے، خرم دستگیر صاحب کا۔ خان صاحب جنرل فیض حمید صاحب کو آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کئی بار اپنے جو کور کمیٹی ہوتی ہے، کچن کیبنٹ ہوتی ہے، یا وہ جو لوگ جو ان کے قریب آ کر بیٹھتے ہیں ان سے گپ شپ کرتے تھے، وہ لوگ جو رازدار، ان کے ساتھ کئی بار یہ بات کر چکے، لیکن یہ باتیں چھپتی نہیں ہیں۔ یہ کیونکہ شیخ رشید صاحب جیسے یا کچھ اس طرح کے اور لوگ عمران خان صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان کے سامنے بھی عمران خان صاحب ایسے راز کی باتیں کھول بیٹھتے تو باہر آ جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو خبر دی تھی، تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ابھی بہت ایک انیشل سٹیج پہ تھا، ابھی سوچا جا رہا تھا، پیپلز پارٹی اپنے یاروں دوستوں کو منانے کی کوشش کر رہی تھی کہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے۔ تو اس وقت عمران خان صاحب نے اپنے جو لوگوں میں بیٹھ کر ڈرائنگ روم کی جو وہ کچن کیبنٹ، کور کمیٹی سے بھی چھوٹی جو اپنا حلقہ ہوتا ہے، اس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو میں آرمی چیف کو ہٹا دوں گا، جس کا انہوں نے کوشش کی تھی 9 اپریل کی رات کو، کیونکہ بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد سے پہلے وہ کر سکتے تھے، وہ پرائم منسٹر تھے، وہ ڈی نوٹیفائی کر سکتے تھے آرمی چیف کو، ان کے پاس اختیار تھا۔ لیکن تحریک عدم اعتماد آنے اور تحریک عدم اعتماد پر ووٹ ہو جانے کے بعد عمران خان صاحب یہ نہیں کر سکتے تھے، اور پھر وہ ظاہر ہے اپنی مرضی کے کسی جنرل صاحب کو آرمی چیف لگاتے۔ مرضی کا آرمی چیف لگانے سے بھی ہماری تاریخ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب بھٹو صاحب نے ضیاء الحق کو بہت بیبا بندہ سمجھا تھا کہ یار یہ تو اتنا تابعدار آدمی ہے، لگا دیا، پھر دیکھا بھٹو صاحب کا اشر۔ پرویز مشرف صاحب کو نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ یار یہ پنجابی بھی نہیں ہے، یہ اردو اسپیکنگ ہے، اس کی تو اتنی لابنگ بھی نہیں ہے، یہ کہہ کر اس طرح پرویز مشرف صاحب کو نواز شریف کو راضی کیا گیا تھا کہ ان کو وزیر اعظم لگائیں، ذرا کمزور جنرل ہوگا۔ انہوں نے نواز شریف کو ہتھکڑیاں لگا دی تھی۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ شوق پورا کرنا چاہ رہے تھے۔ اگر تحریک عدم اعتماد نہ ہوتی تو عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کتنے شوق پورے ہو جاتے۔ تو بہرحال تو خان صاحب کی یہ شوق تھا کہ وہ یہ کریں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بناؤں۔ اچھا جی آپ نے نہیں سوچا تھا، لیکن آپ جنرل فیض حمید صاحب کو DGISI تو رکھنا چاہ رہے تھے، اور اب اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں آپ کہ میں ان کو اس لیے سردیوں تک DGISI رکھنا چاہ رہا تھا، ان کے عہدے پر رکھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ سازش کیا تھی؟ تحریک عدم اعتماد۔ تو DGISI کا تحریک عدم اعتماد کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ یعنی مجھے کندھا فراہم کرتے تو وہ ہوتے DGISI، اور اس کے بعد پھر میں تحریک عدم اعتماد کو ناکام کر دیتا، یہ خود کہتے رہے۔ لہٰذا جنرل فیض حمید صاحب پاکستان فوج کے جنرل ہیں، باقی جس طرح جنرل ہیں، لیکن عمران خان صاحب ان پر سب سے زیادہ رلائے کر رہے تھے، اور یہ وہ کئی بار اعتراف کر چکے ہوئے ہیں کہ جی وہ فیض حمید ہوتے تو پھر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ تو ایک یہ بات انہوں نے کی۔ دوسری بات انہوں نے جو کی وہ یہ کہ مجھے 1 سال، اب یہاں پہ بہت بڑا تضاد آ رہا ہے عمران خان صاحب کا، کہتے ہیں جی 1 سال پہلے مجھے پتہ چل گیا تھا میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور مجھے یہ پتہ چلا کہ وزیر اعظم شہباز شریف بنیں گے، تو میں نے یقین نہیں کیا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے۔ پھر کہتے ہیں اس لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی تحریک عدم اعتماد کو روکنے کی، ناکام بنانے کی، میں نے کوئی تیاری نہیں کی، میں نے معاملے کو دیکھا ہی نہیں، میں نے بس ایویں ہی اس کو جانے دیا۔ یعنی میں کیا مطلب جو بھی عمران خان صاحب شاید بن گئے ہوں اس وقت یہ سوچ کر کہ شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ بھائی جان عمران خان صاحب اگر وزیر اعظم بن سکتے تو شہباز شریف کیوں نہیں بن سکتے؟ سادہ سا سوال ہے۔ شہباز شریف صاحب پاکستان کی آج کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے صدر ہیں، نواز شریف تو صدر نہیں ہے۔ ووٹ بے شک نواز شریف کا ہے، لیکن صدر شہباز شریف صاحب ہے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ انہوں نے لیا تھا، پنجاب میں سب سے زیادہ سیٹیں ان کی تھیں، آپ کو تو پھر جگاڑ لگا کر سیٹیں دلوائی گئی تھی، تو کیسے نہیں بن سکتے؟ اچھا چلے، ہو سکتا ہے عمران خان صاحب یہ سوچتے ہوں کہ جی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے، تو وہ پھر کہتے ہیں اس میں اپنا ہی تضاد۔ پہلے کہتے ہیں کہ جی میں تصور ہی نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں نے کوئی روکا ہی نہیں تھا، 1 سال پہلے مجھے پتہ چلا تھا۔ اس سے پہلے تضادات، اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی مجھے تو پتہ چلا تھا تحریک عدم اعتماد کا مارچ میں پتہ چل گیا تھا، پھر کہتے ہیں نہیں مجھے فروری میں پتہ چلا تھا، پھر تھوڑا سا پیچھے گئے جنوری میں پتہ چلا تھا، پھر اور پیچھے گئے کہ جون میں پتہ چلا تھا، پھر اور پیچھے گئے اگست میں پتہ چلا تھا۔ اب کیونکہ تحریک عدم اعتماد آئی مارچ میں، تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تحریک عدم اعتماد کا پتہ
1 سال پہلے یعنی مارچ 2021 میں چل گیا ہوا تھا کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، اور مجھے یقین اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ کامیاب ہوگی کیونکہ کہا جا رہا تھا شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے، میں تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر تضاد کہ جی میں جب میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو میں نیوٹرلز کے پاس گیا اور میں نے ان کو کہا کہ شہباز شریف صاحب جو کرپٹ آدمی ہیں، ان کے اوپر 16 ارب روپے کے، ان کے بیٹے کے اوپر 28 ارب روپے کے مقدمات ہیں، ان کو آپ وزیر اعظم کیسے بنا رہے ہیں؟ نیوٹرلز کے پاس گیا، مدد مانگنے گیا کہ جی یہ ناکام کروائیں تحریک عدم اعتماد۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی میں نے سنجیدہ ہی نہیں لیا کہ وہ لیں گے، اور دوسری طرف کہتے ہیں میں تحریک عدم اعتماد ناکام کروانے کے لیے مدد مانگنے گیا تھا نیوٹرلز کے پاس۔ ایک بڑا تضاد۔ اچھا جی، ایک اور چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مراسلہ جو ہے، اس مراسلے میں سے زیادہ وہ جو مراسلہ لکھا گیا تھا، وہ جو پاکستانی سفیر جو تھے امریکہ میں، پاکستانی سفیر اسد مجید، انہوں نے لکھا تھا مراسلہ۔ ان کے ساتھ تو ڈونلڈ لو نے گپ شپ کی تھی نا، جو بھی گپ شپ تھی، دھمکی تھی، جو مرضی تھا۔ سائفر جو تھا وہ تو ہمارے اپنے سفیر کا تھا۔ کہتے ہیں جی مراسلے سے زیادہ توہین وہ جو ہمیں لکھا امریکہ نے، اس سے زیادہ توہین تب ہوئی مجھے جب مجھے پتہ چلا کہ جی شہباز شریف وزیر اعظم نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا، ان چوروں اور ڈاکوؤں کو۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نیوٹرلز جو ہے وہ انتخابات دیں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے، عمران خان صاحب کے جو وزیر خزانہ تھے، وہ جو سیمینار تھا بیسیکلی، جو تقریب تھی، میں آپ کو شروع میں بتانا بھول گیا، وہ تقریب تھی جی اس کے ذریعے رجیم چینج کنسپریسی، اس کے اوپر سیمینار تھا جس کو عمران خان صاحب اور ان کے دیگر جو لائک مائنڈڈ صحافی، ان کی طرح کے جو یعنی ان کے جو کارکن بنے ہوئے صحافی، وہ بھی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے بھی خطاب کیا تھا۔ تو اس سے انہوں نے خطاب کیا تو شوکت ترین صاحب نے کہا کہ جی اب بھی وقت ہے کہ انتخابات کروا دے، جو غلطی ہوئی ہے وہ غلطی ختم ہو، مطلب اس کا ازالہ کرے، پاکستان کی فوج کو کہہ رہے ہیں۔ اب فوج کی طرف سے تو کچھ نہیں ہو رہا، عمران خان صاحب کو نہیں مل رہا وہ والا جو کچھ مانگ رہے ہیں، لیکن پھر ریٹائرڈ فوجیوں کے ذریعے پریشر ڈلوا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لانگ مارچ کے دنوں میں عمران خان صاحب نے جو تقریریں کی تھیں، جو 25 مئی کا لانگ مارچ تھا، اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا فوج کو کہ نیوٹرلز کی فیملیز بھی ہمارے ساتھ لانگ مارچ میں آئیں گی، وہ بھی دھرنے پر بیٹھیں گی۔ تو اب وہ پریشر ڈال رہے ہیں ادارے کے اوپر، ادارے کے اندر سے۔ حاضر سروس فوجی نہیں مل رہے، پشاور بیٹھے رہے عمران خان صاحب، کہتے ہیں کہ 1 مہینہ بیٹھے رہے وہاں، لیکن جن کے ساتھ ملنا تھا، جن حاضر سروس افسر کے ساتھ، وہ تو عمران خان صاحب کو نہیں ملے۔ مگر پھر وہ اسلم ریسانی صاحب کا قول ان کو یاد آ گیا ہوگا کہ ڈگری ہوتی ہے، جعلی ہو یا اصلی۔ پھر خان صاحب کو نے سوچا کہ چلیں یار، حاضر سروس نہیں مل رہے تو فوجی ہوتے ہیں، ریٹائرڈ ہو یا حاضر سروس۔ تو ریٹائرڈ حاضر سروس تو نہیں مل رہے تو خان صاحب نے ریٹائرڈ فوجیوں کے ساتھ ملنا شروع کر دیا۔ اور ایک اور چیز، الیکشن کمیشن کی ساخت کے متعلق خان صاحب نے سوال اٹھا دی۔ سوال کیا اٹھا؟ انہوں نے کہا جی ساخت خراب ہو چکی، ختم ہو چکی الیکشن کمیشن کی۔ نقطہ کیا ہے کہ جی ہمارے جو پنجاب کی 5 نشستیں تھیں، اس کی مخصوص جو منحرف ہوئے ارکان، وہ 5 کی 5 نشستیں ہمیں واپس دے دیں۔ وہ اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ اگر ایک مخصوص نشست پر ایک بندہ، ایک ممبر، خاتون ہو یا پھر اقلیتی ہو، اگر وہ خالی کر دیتا ہے سیٹ، یا وہ وفات کر جاتا ہے، تو پھر ریزائن کر جاتا ہے، تو پھر وہ 1 سیٹ ہوتی ہے، 2 ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں، تو پھر وہ نمبر وائز جو پیچھے انہوں نے جس پارٹی کا ہوتا ہے، اس پارٹی نے ان کے بعد کی جو نمبر پہ جو فہرست میں لوگ رکھے ہوتے ہیں، ان کو نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے آٹومیٹیکلی۔ لیکن یہ کیس ذرا ڈیفرنٹ تھا، یہاں پر 20 ایم پی ایز بھی ڈی سیٹ ہوئے ہیں۔ تو جب 20 ایم پی ایز ڈی سیٹ ہوئے، جو جنرل سیٹس کے ایم پی ایز، جنرل سیٹس والے، جب وہ ڈی سیٹ ہوئے تو ہال جو ایوان کی پوزیشن چینج ہونے کا امکان ہے جب انتخابات ہوں گے۔ اب یہ 5 کی 5 سیٹیں اگر پی ٹی آئی کو دے دی جائیں اور 20 کے 20 جنرل سیٹس والے ایم پی ایز مسلم لیگ نون کے جیت کر آ جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ان کو دوبارہ ڈی سیٹ کیا جائے گا، پھر پوزیشن تو چینج ہو جائے گی۔ تو یہ عمران خان صاحب اس پر کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ساخت جو ہے وہ خراب، متاثر ہو چکی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن اپنی ساخت کھو چکا ہوا ہے، لہٰذا یہ الیکشن کمیشن ہمیں قبول نہیں، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات لڑ کر خان صاحب نہیں جیت رہے۔ اس لیے نیوٹرلز کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ کیا اگر ملک پر ڈاکہ پڑا ہو تو پھر چوکیدار رہ سکتا ہے نیوٹرل؟ یعنی آپ میرا ساتھ دیں، میرے ساتھ ہیں تو آپ ٹھیک ہیں، میرے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ چوروں کے ساتھ ہیں، ڈاکوؤں کے ساتھ ہیں۔ وہ سیدھی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ بات انہوں نے جو فواد چودھری صاحب کا جملہ تھا وہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اب وہ بول رہے ہیں اور اس پر انہوں نے بات کی۔ اب کہانی جو ہے وہ یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے گھر پر، جو میں نے پہلے آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ چھاپا پڑا ہوا،
اور وہ چھاپا پڑا ہے، اینٹی کرپشن نے ڈالا ہے۔ عثمان بزدار صاحب نے بہاولپور بینچ سے لاہور ہائی کورٹ کی عبوری ضمانت کروائی ہوئی ہے، حفاظتی ضمانت۔ اب وہ ضمانت جو ہے ظاہر ہے وہ کب تک ہوگی، کیونکہ قصے ایسے آ رہے ہیں کہ 900 کنال زمین پرانے خاتوں میں بھائیوں کے نام الاٹ کروا دی عثمان بزدار صاحب نے۔ فرا گوگی کے قصے، بشرا بیگم کے قصے، فرا گوگی کے شوہر احسن جمیل صاحب کے قصے، عمران خان صاحب کے قصے، تو جو کچھ پنجاب میں یا مرکز میں لوٹ مار ان کے دور میں ہوتی رہی، ظاہر ہے اس پر معاملہ آگے جائے گا۔ عمران خان کی گرفتاری کی سب سے زیادہ مخالفت اگر کوئی اتحادیوں میں پارٹی کر سکتی تھی تو پیپلز پارٹی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین وزیر خارجہ بلاول بھٹو جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے پاکستان کو تباہ کر دیا، سازشیں کر گئے اور وہ آزاد پھر رہے ہیں، ان سے حساب لینا ہوگا۔ حساب کیسے لیا جائے گا؟ اسی طرح لیا جائے گا، ظاہر ہے جس طرح عمران خان صاحب لیتے رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اب ان کے پاس عبوری ضمانت کے جو باقی 3 دن ہیں وہ خوب استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کو موقع دیا ہے لمبی تقریریں کرنے کا وہ خرم دستگیر نے۔ لیکن جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ ایک مثال دینے کے بعد دوسری مثال اس کے متضاد ہوتی ہے۔ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی 1 سال پہلے مجھے پتہ چلا تھا، پھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا، میں نے تیاری نہیں کی تھی، پھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جا کر پاؤں پکڑے تھے۔ پاؤں ہی پکڑنے ہوتے ہیں نا نیوٹرلز کے، کہ جی وزیر اعظم آپ ہو، پارلیمنٹ میں ووٹ آپ کا ہے، تو مطلب جس کو آپ نیوٹرل کہہ رہے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور پھر DGISI جن کو انہوں نے بلایا بھی تھا، وہ آپ کے لیے کیا کر سکتے تھے؟ سوال ہے نا، وہ آپ کے لیے کیوں آپ کے لیے سیاسی بنتے وہ؟ اب دوبارہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، مجھے اسی طرح دوبارہ کندھوں پر اٹھائیں۔ اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کو دوبارہ یہ کندھے میسر ہوتے ہیں سیاست کے لیے، یا پھر عمران خان صاحب اسی طرح تقریریں کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارے دفتر کے ساتھ پاس ہی شادمان میں جہاں بیٹھتے ہیں، یہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے، وہ بورڈ ہے تحریک استقلال کا دفتر مرکزی، چیئرمین اصغر خان، ایئر مارشل اصغر خان، یا پھر ایسے ہی کوئی مٹا ہوا بورڈ عمران خان صاحب کی ماضی کی یاد دے گا آگے چل کر، کیونکہ عمران خان صاحب تیزی کے ساتھ نیچے جا رہے ہیں۔ جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں اور جس طرح کا وہ بیانیہ روزانہ بدلتے ہیں، ہر روز ان کو کوئی نہ کوئی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کسی نہ کسی چیز کا سہارا لے کر آ کر خطاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج کل خرم دستگیر ان کو مل گیا ہوا ہے، اور خرم دستگیر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں عمران خان صاحب، بار بار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مواد ختم ہو گیا تھا تقریریں کرنے کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔